بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات فیاض راجہ کے ساتھ، اور آپ دیکھتے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج کے اوپر۔ دوستو، چند دن قبل ہم نے ایک خبر دی تھی کہ برطانوی وزیراعظم بورس جانسن نے جب عمران خان وزیراعظم پاکستان کو ٹیلی فون کال کی تھی، اور اس کال کے اندر عمران خان کو انہوں نے دورہ برطانیہ کی دعوت دی تھی، اور اس بات چیت کے دوران جہاں پر پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات دو طرفہ امور پر بات ہوئی، وہیں جو ہے وہ کیونکہ اس سے پہلے عمران خان امریکی جو ہے وہ سیکنڈ لیئر کی قیادت اس سے بات کرنے سے انکار کر چکے تھے، تو اس معاملے پر بھی برطانوی وزیراعظم نے جو ہے وہ بات کی تھی پاک امریکہ تعلقات کے حوالے سے، اور خاص طور پہ افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلاء کے حوالے سے۔ تو اس وقت عمران خان نے انہیں جو ہے وہ ذرائع کے مطابق ایک اور معاملہ بھی چھیڑا تھا، اور کہا تھا کہ ہمارا مجرم جو ہے نواز شریف ہماری عدالتوں سے سزا یافتہ وہ آپ کے ملک کے اندر موجود ہے، جس پر بورس جانسن نے یہ کہا تھا کہ وہ اس کے قانونی پہلوؤں کا جائزہ لیں گے۔ آپ ایک مرتبہ برطانیہ جو ہے وہ تشریف لائیں، اس کے بعد بیٹھ کر جو ہے وہ ان سارے معاملات کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ اور جب انہوں نے جو ہے وہ دورہ برطانیہ کی دعوت دی تھی، تو اس کے بعد پھر پاکستانی دفتر خارجہ اور برطانوی دفتر خارجہ نے اس حوالے سے جو ہے وہ معاملات کو دیکھنا شروع کر دیا تھا، اور کوئی مناسب جو ہے وہ تاریخ تلاش کرنا شروع کر دی تھی کہ کب جو ہے وہ یہ دورہ کیا جائے گا۔ اب اس حوالے سے کچھ اہم ترین اپڈیٹ سامنے آئی ہیں، اور عمران خان نے اپنے قریبی ذرائع کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ لندن جائیں گے اور نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کریں گے، اور جولائی کا مہینہ جو ہے وہ طے پایا ہے، کیونکہ جولائی کے مہینے کی دعوت دی گئی تھی، لیکن اب یہ سننے میں آ رہا ہے کہ 5 جولائی سے 10 جولائی کے درمیان جو ہے وہ یہ تاریخ ہو سکتی ہے جب وزیراعظم پاکستان عمران خان جو ہے وہ لندن پہنچیں گے، اور 10 جولائی کو ایک بڑا میچ بھی ہوگا۔ وہ میچ کیا ہوگا وہ بھی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے، لیکن پہلے ہم آپ کو ایک بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ تقریباً 1 سال پہلے عمران خان نے ایک نجی ٹی وی چینل کو ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا، اور اس انٹرویو کو بی بی سی نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر بھی جگہ دی تھی، جو کہ برطانوی نشریاتی ادارہ ہے، کیونکہ ڈیفینیٹلی اس میں برطانیہ کا ذکر آیا تھا اور نواز شریف کا ذکر آیا تھا۔ تو عمران خان نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف کو وطن واپس لانے کے لیے اگر مجھے لندن جانا پڑا تو برطانیہ کے وزیراعظم بورس جانسن سے بات کروں گا۔ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اس وقت برطانوی جو حکام ہیں ان سے مسلسل بات چیت چل رہی ہے، اگر ہم نے حوالگی کا مطالبہ کیا تو یہ سلسلہ لمبا چلے گا، اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو ڈی پورٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ نواز شریف کو ڈی پورٹ کروایا جائے، اس کے لیے مجھے لندن جا کر برطانوی وزیراعظم بورس جانسن سے بھی بات کرنا پڑی تو بات کروں گا۔ اس کے علاوہ کچھ جو بعد میں جو کچھ لیٹسٹ ڈیولپمنٹ سامنے آئیں، ان میں سے ایک لیٹسٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی کہ فروری میں نواز شریف کا جو پاسپورٹ تھا اس کی مدت جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد یہ خبریں آئیں کہ ان کے پاسپورٹ کی تجدید نہیں کی جائے گی۔ پھر جو ہے وہ نواز شریف کی جانب سے ایک اپلیکیشن بھی سامنے آئی ہے پاسپورٹ میں تجدید کے حوالے سے، لیکن ان کے پاسپورٹ میں جو ہے وہ تجدید نہیں کی گئی۔ تاہم یہ آفر کی گئی کہ اگر وہ ٹریول ڈاکومنٹس پر سفر کرنا چاہتے ہیں پی اے ای کی خصوصی فلائٹ کے ذریعے تو وہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ اس حوالے سے انہیں خصوصی ڈاکومنٹس جو ہیں وہ جاری کر دیے جائیں گے۔ اس کے بعد اس قسم کی اطلاعات آئیں کہ جو نواز شریف ہیں انہوں نے اپنے کچھ قانونی ماہرین سے مشورہ کیا کہ کون سی ایسی 2-3 وجوہات ہیں یا ایسے 2-3 آپشن ہیں جن کی بنا پر وہ لندن میں اپنے قیام کو بڑھا سکتے ہیں، برطانیہ میں اپنے قیام کو بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ نواز شریف جو ہے وہ پاکستانی عدالتوں کو جھوٹ بول کر جو ہے وہ علاج کروانے کی غرض سے جو ہے وہ چند ہفتوں کے لیے برطانیہ گئے تھے، لیکن ان کے قانونی ماہرین نے انہیں یہ بتایا کہ وہ تقریباً 18 ماہ تک جو ہے وہ برطانیہ میں علاج کے سلسلے میں قیام کر سکتے ہیں۔ اب اہم ترین بات یہ ہے کہ نومبر 2019 میں جو ہے وہ نواز شریف ملک سے باہر گئے تھے، اور اگر 1 ماہ وہ شمار کر لیا جائے 2019 کا، اور 12 ماہ 2020 کے 13 ماہ، اور اس کے بعد اب اگر مزید یہ 6 ماہ شمار کر لیے جائیں تو یہ تقریباً 19 ماہ کے قریب جو ہے وہ بن جاتے ہیں، تقریباً 1.5 برس کا عرصہ جو ہے وہ نواز شریف کا بن جاتا ہے۔ اب اس حوالے سے عمران خان نے بھی قانونی ماہرین سے مشورہ کیا، اور لندن میں موجود جو بعض پاکستانی قانونی ماہرین ہیں ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے بات چیت کا امکان ہے۔ لیکن اسی دوران جو خبر آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان کا جو دورہ برطانیہ کا ہے اس کا جو ہے وہ شیڈول طے پا گیا ہے، اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ وہ 8 جولائی کو برطانیہ اور پاکستان کے درمیان کرکٹ میچ ہے وہاں پہ برطانیہ کے اندر، بلکہ 2 آپشن ہیں۔ ایک تو 8 جولائی کا آپشن ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ 8 جولائی کو جو ہے وہ وہاں پر میچ دیکھ سکتے ہیں، اور دوسرا آپشن جو ہے وہ 10 جولائی کا، کیونکہ ذرائع کے مطابق 8 جولائی کو کارڈف یا
کارڈف یا لندن میں لارڈز پر 10 جولائی کو انگلینڈ کے خلاف. اور زیادہ امید یہ بھی کی جا رہی ہے, کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ لارڈز کے گراؤنڈ میں بیٹھ کر عمران خان میچ دیکھنا زیادہ پسند کریں گے, کیونکہ وہاں پہ ان کی یادیں بھی وابستہ ہیں. اور کسی دور میں یہ کہا جاتا تھا کہ جو ہے وہ کہ جس نے لارڈز میں انگلینڈ کو ہرایا تھا. باقاعدہ ایک نظم بھی اس حوالے سے لکھی گئی, کیونکہ عمران خان کی قیادت میں ٹیم نے جو ہے وہ لارڈز میں برطانوی ٹیم کو شکست دی تھی, جو کہ اس وقت جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات جو ہے وہ جانی اور سمجھی جاتی تھی. اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سرکاری دورہ ہے, اس میں ایک تو یہ ہے کہ کارڈف یا لندن میں کرکٹ میچ دیکھیں گے, اور حکومت کے ذریعے نے بھی تصدیق کر دی ہے کہ اس دورے کے منصوبے کو حتمی شکل جو ہے وہ دی جا رہی ہے. اور اہم ترین بات یہ ہے کہ اپنے عہدے کا حلف اٹھانے کے بعد عمران خان کا یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا برطانیہ کا, یعنی کہ وہ برطانیہ کے سرکاری دورے پر ان 3 سال کے عرصے میں جو ہے وہ نہیں گئے, اور اس لیے جو ہے وہ اس دورے کو اہم بھی سمجھا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس دورے کے لیے جو ہے وہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں دونوں ممالک کے, اور جو دونوں ممالک کے درمیان کچھ وزارتیں ہیں, ان کے درمیان بھی کچھ اہم ترین ڈائلاگز ہونے ہیں, جس کو اسٹریٹجک ڈائلاگ کا بھی نام دیا گیا ہے. ماضی میں بھی ایک دفعہ دونوں ملکوں کے درمیان یوسف رضا گیلانی کے دور میں یہ اسٹریٹجک ڈائلاگ جو ہیں وہ شروع ہوئے تھے, اس کے بعد پھر یہ سلسلہ آگے نہیں بڑھ پایا تھا. تاہم اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس موقع کے اوپر جو ہے وہ اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی متوقع ہیں, اسٹریٹجک ڈائلاگ بھی جو ہیں وہ ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم ترین معاملہ ہے وہ وہی ہے کہ عمران خان نے جیسا کہ اپنے قریبی ذرائع کو کہا ہے کہ وہ بورس جانسن سے اس حوالے سے بات کریں گے کہ کسی طریقے سے نواز شریف کو پاکستان واپس بھیجنے کا کوئی قانونی راستہ جو ہے وہ نکالا جائے. بورس جانسن نے ہمارے ذرائع کے مطابق ٹیلی فون کے اوپر جو ہے وہ عمران خان کو اس حوالے سے یہ یقین دہانی ضرور کرائی تھی, اور اس سے پہلے جو ہے وہ مشیر داخلہ ہے جو ہیں اور جو مشیر احتساب ہیں شہزاد اکبر, ان کی جانب سے ایک پریس کانفرنس میں بھی یہ کہا گیا تھا کہ برطانوی حکام کے ساتھ ان کا رابطہ ہوا ہے, اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ قانونی طور پر جو ہے وہ اپنی کارروائی آگے بڑھائیں. ہم بھی دیکھیں گے کہ اس حوالے سے جو ہمارا قانون ہے وہ کیا کہتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر پاکستان کے جو قانونی ماہرین تھے, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کسی ایسے پروسیجر کے اندر اگر پڑا جاتا ہے جس میں جو ہے وہ پاکستان اور برطانیہ کے قانون کو دیکھا جائے مجرموں کی حوالگی کے معاملے سے, تو پھر یہ معاملہ جو ہے وہ خاصا لمبا جا سکتا ہے, خاصا لمبا چل سکتا ہے. اور اسی لیے عمران خان نے اپنے ایک انٹرویو کے اندر بھی اس بات کا اظہار کیا تھا کہ وہ یہ کوشش کریں گے, یہ درخواست کریں گے, کیونکہ ان کے جو ہے وہ بورس جانسن کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں, ماضی میں بھی اچھے تعلقات رہے ہیں. بلکہ بعض لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بورس جانسن جو ہیں وہ عمران خان کے کرکٹنگ کیریئر کے دوران, جب عمران خان لندن میں انگلینڈ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے, تو بورس جانسن جو ہے وہ ان کے بہت بڑے فین ہوا کرتے تھے. انہوں نے ایک موقع پر ان سے آٹوگراف بھی لیے تھے. تو عمران خان نے خیر اپنے قریبی ذرائع کو یہ بتایا کہ وہ پوری کوشش کریں گے کہ وہ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو قوانین موجود ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو دونوں ملکوں کے درمیان جو تعلقات ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے جو ذاتی تعلقات ہیں, ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہ برطانوی حکومت سے, بورس جانسن سے یہ درخواست کریں گے, کیونکہ آپ کے ہاں ہمارا ایک مجرم ہے جو ہے وہ جسے پاکستانی عدالتوں نے جو ہے وہ سزا دی ہوئی ہے, اور وہاں سے وہ جھوٹ بول کے برطانیہ میں علاج کے لیے ٹھہرے ہوئے ہیں, اور ابھی تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی علاج نہیں کروایا. اس لیے ہمارے مجرم کو جو ہے وہ ہمارے حوالے کیا جائے. تو ناظرین, اس حوالے سے اب جو جولائی کے جو نیکسٹ منتھ ہے جولائی, اس کے 5 سے 10 جولائی کے درمیان جو تاریخیں ہیں وہ انتہائی اہمیت اختیار کر گئی ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ اس دورے کے اوپر جو ہے وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں بورس جانسن کو اور برطانوی قیادت کو قائل کرنے کے حوالے سے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. اللہ نگہبان.